Av vaktidir dersiniz ha. السلام علیکم معزز ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم کورلس عثمان کے قسط 127 کے ٹریلر 1 کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹریلر 1 کو اردو ریویو دینے کے بعد اس قسط کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ٹریلر کے آغاز میں عثمان صاحب سفید داڑھی والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک خط پڑھ رہا ہوتا ہے، تو سفید داڑھی والا عثمان صاحب سے کہتا ہے جو بھی تلوار تام سکتا ہے کمانڈر ویلنس انہیں جمع کر رہا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے یعنی شکار کا وقت آ چکا ہے، تو پھر سفید داڑھی والا کہتا ہے گگبورو کے لیے شکار کا وقت ہے۔ تو اگلی منظر میں جنگل میں عثمان صاحب لڑائی کے دوران بازنطینی سپاہیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ بورسا کا کمانڈر اور عثمان صاحب آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو کمانڈر ویلنس چیخ کر عثمان صاحب سے کہتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھنے کی توقع نہیں کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے کیا؟ تو پھر اسی جنگل میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو نکلو یہاں سے۔ تو اورہان بے عثمان صاحب سے کہتا ہے بابا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگلی منظر میں بازنطینی کمانڈر ایک قرارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، تو ایک بازنطینی کمانڈر کہتا ہے تم خداوند کا شکر ادا کرو میرے دوست، جب میری فوج اس سرزمین پر پہنچے گی تو میں شیطان کے ساتھ کام کروں گا۔ تو اگلی منظر میں اسمہان سلطانہ کا خاص آدمی جو کہ ایک بڑا غدار ہے لڑائی میں الچچی خاتون کو تلوار سے مارتا ہے اور پھر کہتا ہے تم بھی مرو گی اور تمہاری والدہ بھی مرے گی۔ تو اگلی منظر میں بینگ خاتون اسمہان سلطانہ سے کہتی ہے الچچک کہاں ہے؟ تو اس پر اسمہان سلطانہ کہتی ہے وہ مر گئی ہے۔ تو پھر بینگ خاتون غصہ ہو کر اسمہان سلطانہ کے منہ پر ایک زوردار وار کرتی ہے اور اسے زمین پر گرا دیتی ہے۔ تو پھر اسمہان سلطانہ بھی بینگ خاتون کو مارتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملہن خاتون بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اگلی منظر میں اکتمر دکھائی دیتا ہے اور جنگل میں خواتین کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا لیکن تمہیں بچاؤں گا۔ تو اگلی منظر میں اسر گلبانو خاتون ملہن خاتون سے کہتی ہے سرحدی علاقے اپنی روایات کو بیٹھے ہیں، انہیں دوبارہ سے ترتیب دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو اگلی منظر میں جنگل میں بورسا کا کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اورہان بے اور علاؤالدین بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر علاؤالدین دوڑتے ہوئے گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب کی آواز سنائی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر میرے بیٹوں کے خون کا قطرہ بھی بہایا تو میں تمہیں یہی دفن کر دوں گا۔ تو اس پر ٹریلر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مزید تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، آپ سب نے گزشتہ ایپیسوڈ دیکھا ہوگا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں مداحوں کے دلوں کو خوش کرنے والے سینز بھی موجود تھے، لیکن اس کے برعکس بہت ہی ایموشنل سینز بھی دیکھنے کو ملے۔ ایموشنل سینز تو بورسا کے کمانڈر نے اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن دلوں کو خوش کرنے والے سینز وہی تھے جب عثمان صاحب نے کپری حصار کو فتح کیا اور بورسا کے کمانڈر کو ایک بڑا زوردار دھچکا دے دیا۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے حوالے سے نئی منگول خاتون کے بارے میں جو بات کہی تھی تو وہ بالکل درست ثابت ہوئی، اور بالکل اسی طرح غزان خان کے کمانڈر نے عثمان صاحب اور سلطان مسعود کی مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان مسعود تخت پر بیٹھے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے اکتیمور کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ اکتیمور کی شہادت نہیں دکھائی جائے گی، تو یہ بات بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ناظرین، ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ اسمہان سلطانہ کے سپاہی نے الچچی خاتون پر حملہ کیا ہے، تو کیا الچچی خاتون کی شہادت اگلی قسط میں دکھائی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسمہان سلطانہ کے بارے میں بات کرے تو کیا وہ بینگ خاتون ہی ہوگی جو اسمہان سلطانہ کو قتل کرے گی، یا اسمہان سلطانہ کو قتل کرنے والا کوئی اور ہوگا؟ اسمہان سلطانہ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اسمہان سلطانہ اپنی موت سے قبل کیا کارنامہ سر انجام دے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر سلطان علاؤالدین کے بارے میں بات کرے تو کیا سلطان علاؤالدین کا کردار مثبت ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر بائندر کے بارے میں بات کرے تو بائندر کا کردار ہمیں اگلے کتنے اقساط تک دیکھنے کو ملے گا؟ اس کے بعد اگر عثمان صاحب کے بارے میں بات کرے تو کیا عثمان صاحب کو پھر سے مشکل میں ڈال دیا گیا ہے؟ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہماری موضوعات یہ رہے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عثمان صاحب تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور سلطان مسعود تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر نائمان اور اسمہان سلطانہ اب خالی ہاتھ رہ گئے ہیں اور اب تو قونیہ محل بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب دونوں بزدلوں کی طرح پیچھے سے حملے کریں گے۔ اب اسمہان سلطانہ الچچی خاتون کے لیے ایک منصوبہ بنائے گی اور اس منصوبے میں اسمہان سلطانہ کامیاب ہو جائے
جائے گی۔ ناظرین اب اگر الچچک خاتون کے بارے میں بات کریں تو ناظرین بہت سی خبریں سامنے آ چکی ہے کہ الچچک خاتون اس سیریز کو چھوڑنے جا رہی ہے۔ کارگن قبیلے کے حملے میں تو بچ گئی لیکن اب اسمہان سلطانہ کے چال میں پھنس گئی ہے، یعنی جس آدمی نے الچچک خاتون پر حملہ کیا ہے تو یہ اسمہان سلطانہ کا خاص آدمی ہے۔ اس آدمی نے اپنے بیس کو بدلتے ہوئے اسمہان سلطانہ کے حکم پر الچچک خاتون پر حملہ کیا ہے، یعنی اس بار پھر اسمہان سلطانہ نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسمہان سلطانہ اپنی عادتوں سے باز آنے والی خاتون نہیں ہے اور الچچک خاتون کی شہادت میں اسمہان سلطانہ کا ہی ہاتھ ہوگا اور یہ اسمہان سلطانہ کا اگلا منصوبہ ہوگا۔ ناظرین اب اگر اسمہان سلطانہ کے خاتمے کے بارے میں بات کریں تو ناظرین جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ اکتمر بینگ خاتون سپاہی اور بہت سے خواتین الچچک خاتون کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب بینگ خاتون الچچک خاتون کی تلاش میں ہوگی تو پھر اس کا سامنا اسمہان سلطانہ سے ہوگی، تو ناظرین یہ بات ممکن ہے کہ اسمہان سلطانہ کا خاتمہ دکھایا جائے۔ اگلی قسط میں اسمہان سلطانہ کا کردار ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ بینگ خاتون الچچک خاتون کی شہادت کا بدلہ ضرور لے گی، تو ناظرین ہمارے خیال میں اگلی قسط میں اسمہان سلطانہ کا خاتمہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اگر عثمان صاحب کے بارے میں بات کریں تو عثمان صاحب ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے گر چکے تھے، لیکن جب سلطان مسعود تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوپری حصار کو فتح کر لیا گیا تو اب عثمان صاحب تھوڑا سا سنبھل چکا ہے اور بازنطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اب اگر سلطان علاء الدین کے بارے میں بات کریں تو سلطان علاء الدین کا کردار ہمارے خیال میں مثبت ہو جائے گا کیونکہ گزشتہ قسط میں سلطان علاء الدین نے عثمان صاحب کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی تھی اور عثمان صاحب نے سلطان علاء الدین کو یہ احساس دلایا کہ تم بے قصور ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ سب تمہاری شیطان والدہ اسمہان سلطانہ کی وجہ سے ہے۔ تمہاری والدہ تم پر حکم چلاتی رہتی ہے، اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین ہمارے خیال میں سلطان علاء الدین کو یہ احساس ہو جائے گا کہ عثمان صاحب نے جو باتیں کہی تھی وہ بالکل سچ ہے، یعنی آج تک ان مشکلات میں میری والدہ اسمہان سلطانہ مجھے گھسیٹتے رہتی تھی، تو ناظرین اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کا کردار مثبت ہو جائے گا اور سلطان مسعود اسے معاف کرے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ نعمان کا خاتمہ اس سیزن کے آخر میں دکھایا جائے گا۔ اب اگر بائندر کے بارے میں بات کریں تو بائندر کا خاتمہ اس سیزن کے لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ناظرین اب ایک نئی کردار کی انٹری ہونے والی ہے اور وہ ہے میخائیل کوسس، کیونکہ تاریخ کے مطابق میخائیل کوسس عثمان صاحب کے ساتھ ہی تھا۔ ناظرین میخائیل کوسس کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ شاید وہ بورسا کے کمانڈروں میں موجود ہو، جس سے بورسا کا کمانڈر ویلنس باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان سے مشورے لیتے ہیں۔ میخائیل کوسس کی انٹری تو اس سیریز میں لازمی ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ تو ناظرین ہمارے خیال میں میخائیل کوسس کی انٹری سیزن 4 میں نہیں ہوگی، البتہ سیزن 5 میں میخائیل کوسس کا کردار لازمی دکھایا جائے گا۔ کیا ویلنس اورہان بے اور علاء الدین کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ تو ناظرین یہ رہی آج کی ویڈیو اور آج کی اہم معلومات، تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ If you like the video, then please like the video and subscribe to the channel.